محترم سامان حضرات، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں اور آپ کچھ دنوں سے ان کی سیرت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پہنچے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ آیا، اس کے کنسٹرکشن کی بات آئی، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ باپ بیٹے دونوں مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کی۔ آپ کو معلوم ہے محترم صاحب حضرات، خانہ کعبہ کے بننے کے 40 سال بعد ایک اور اللہ کا گھر جو آج بہت مشہور ہے، اس دور میں مشہور تھا اور ہمیشہ رہے گا، جسے آپ اور میں مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں، بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے بنایا خانہ کعبہ کے بننے کے 40 سال بعد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں صرف 3 جگہوں پر سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ سب سے پہلے مکہ، جہاں پر حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں مسجد نبوی، جہاں کوئی عبادت نہیں ہوتی صرف فرض نمازوں کے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں بسا مدینہ کے نام سے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو اس مسجد نبوی کی طرف جانا ثواب کی نیت سے جائز ہے۔ انسان جو خرچ کرتا ہے اس مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنے کے لیے، پاسپورٹ، ویزا، ایئر فلائٹ، جو بھی ٹکٹ ہے فلائٹ وغیرہ کا، ان تمام چیزوں پر اسے ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے مکہ، اس کے بعد مدینہ، اور تیسری اور آخری جگہ ہے تو وہ صرف بیت المقدس ہے جو آج فلسطین میں ہے۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جس کو اسحاق علیہ السلام نے بنوایا تھا مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے بننے کے 40 سال بعد۔ بات آئی تو بتاؤں، ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر کہیں بھی جانا ثواب نہیں ہے۔ پہلی بات، ثواب کی نیت کرنا ہی نہیں ہے 3 جگہوں کو چھوڑ کر۔ کچھ لوگ اجمیر کو جانا ثواب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اور جگہوں پر جانا، جیسے کہ محبوب سورانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار ہے بغداد میں، وہاں جانا ثواب سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ ہمارے انڈیا میں پیکیجز چلاتے ہیں۔ جس طریقے سے عمرہ کا پیکیج ہے، 15 دن کا عمرہ، 7 دن مکہ میں، 7 دن مدینہ میں، اس کی قیمت 85,000 روپے یا پھر 90,000، موسم کے حساب سے تبدیل ہوتے رہتا ہے ریٹ۔ ایسے ہی لوگ بغداد کی زیارت کا بھی پیکیج بنا رہے ہیں، اور لوگ پیسہ خرچ کر کے ثواب کے لیے سے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسے ہی دیکھنے کی، جس طریقے سے آج انسان یہاں علی مٹی جاتا ہے، ہمپی ہاسپٹل جاتا ہے، کچھ چیزوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہوئے، اگر ایسا کوئی شوق رکھتے ہوئے جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت سے کہ بھائی یہ ولی کا دربار ہے، یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی قبر ہے، میں یہاں جاؤں گا، وہاں سے کچھ تبرک حاصل کر کے آؤں، کچھ برکتیں میرے اندر آئیں گی، ایسا اگر سوچ کر جاتا ہے تو یقیناً وہ حرام کام کر رہا ہے، کیونکہ ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر کوئی بھی جگہ مقدس نہیں ہے، اور ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر کہیں جانا ثواب نہیں ملتا۔ اگر کوئی شوق سے جانا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اسلام میں جانے کی نہ تو ابھارتا ہے جانے کے لیے، اور نہ ہی ثواب کی نیت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ 3 جگہوں کو چھوڑ کر مکہ، مدینہ، بیت المقدس۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلا گھر تھا اللہ تعالیٰ کا اس زمین پر، جو خانہ کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے مکہ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کام کرتے جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو رکھتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم یہ جو تیرے لیے تیرا گھر بنوا رہے ہیں میرے مالک، یہاں پر تیری عبادت ہوگی، اے اللہ، اے میرے اللہ، ہمارے اس محنت کو، ہمارے اس عبادت کو، ہمارے اس کام کو، جو تیرا ہم اللہ کے گھر کا، تیرے گھر کا کام کر رہے ہیں، اس گھر کے کام کرنے کو تو قبول کرنا میرے اللہ، یہ دعا کر رہے ہیں۔ سوچیے گا، باپ جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی بننے والے ہیں، باوجود اس کے
اللہ کا گھر جو سب سے پہلے زمین کے اندر اللہ کا گھر بننے والا ہے، تو اس گھر کو بناتے ہوئے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو بھی ہم محنت یہاں پر کر رہے ہیں میرے مالک، اس کے تو قبول کر دے، اسے تو قبول کر دے۔ معلوم یہ ہوا ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ چاہے زبان کے اندر سے کیوں نہ ہو، جیسے کہ کوئی انسان صبح صبح تسبیح کرتا ہے اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا نمازیں پڑھتا ہے، یا نفلی عبادتیں کرتا ہے، یا عمرہ اور حج کو جا کر آتا ہے، یا پھر کسی خیر کام میں جیسے کہ مسجد وغیرہ بنوانے میں کچھ پیسہ دیتا ہے، چندہ وغیرہ دیتا ہے، یہ سب ہونے کے بعد میں ضروری یہ ہے اس کے لیے کہ ان سب چیزوں کو اللہ قبول کرے، یا اللہ سے دعا کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا کچھ چھوٹی موٹی نیکی کر کے اپنے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس لے لیتے ہیں کہ بھائی میں بہت اللہ والا ہو گیا، ایک ایسا انسان کے اندر آتا ہے، فطری چیز ہے، اور شیطان بھی محنت کرنے لگتا ہے انسان کے اوپر کہ بھائی تو نے آج بہت عبادت کر لی، تو نے آج بہت اچھے کام کر لیے، یہ تسلی دیتے رہتا ہے شیطان، لیکن اس کی تسلی میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی اچھے کام میرے سے اور آپ سے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیسے دے کر ہو، چاہے وہ ہمارے خود کی محنت سے ہو، ان تمام چیزوں کے بعد میں مجھے آپ کو اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میری عبادت کو تو قبول کرنا۔ آپ کو معلوم ہے، بات آئی تو بتاتا ہوں آپ کے سامنے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی گزارتے تھے، ایک تو رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری عبادتیں کرتے، روزہ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کرتے، قرآن شریف کی بار بار تلاوت کرتے، اور تسبیحات کرتے، خیر خیرات کرتے، قیام اللیل کرتے، پوری رات نماز پڑھ لیتے، جتنی ان کی طاقت تھی۔ یہ سب ہونے کے بعد میں جب عید کی نماز پڑھتے تو میری اور آپ کی طرح تھیٹر نہیں جاتے، میری اور آپ کی طرح یا دنیا کے تو جو آپ اور میں کر رہے ہیں کچھ برائیوں کو گلے نہیں لگاتے کہ بھائی چلو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ہم عبادت کر لیں گے، اب ہم کیا کریں گے تو چل جائے گا 11 مہینے، نہیں کرتے، بلکہ 6 مہینے تک رمضان گیا سو 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ جو رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں میرے مالک، جو ہم نے تیرے لیے روزہ رکھ کر بھوکے رہے ہیں، جو ہم نے رات میں اٹھ کر تہجد یا تراویح پڑھے ہیں، اے اللہ جو بھی ہم نے نیک کام کیے ہیں اللہ اس رمضان کے مہینے میں تو ان کو قبول کر دے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، 6 مہینے تک اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے، جتنے بھی صحابہ کرام جو تھے، تمام کے تمام اس عبادت کی قبولیت کے اللہ سے دعا کرتے۔ یہ نبیوں کا اور صحابہ کا یہ شیوا رہا ہے، یہ ان کی ایک عادت یا سنت رہی ہے کہ اپنے اچھے کام پر اتراتے نہیں تھے، اپنے اچھے کام کو قبولیت کے اللہ کے سامنے بار گڑ گڑا کر رو کر دعا کرتے کہ ہمارے اس کام کو تو قبول کر دے۔ تو میں اپنے آپ سے اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی میں اور آپ کوئی نیک کام کریں تو اس کی قبولیت کی دعا اللہ سے ضرور کریں۔ 6 مہینے تک تو مجھ سے بھی نہیں ہوگا، شاید آپ سے بھی نہیں ہوگا، میں جہاں تک اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن جتنی بار ہو سکے جب یاد آئے اللہ سے دعا کرتے رہے، میرے اللہ میں جو بھی نیک کام کیا ہوں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، میرے مالک تیرے فضل سے تو اسے قبول کر دے، یہ دعا کرتے رہے محترم سمجھدار، جو آپ کے لیے میرے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی شروعات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، دھوپ مشقت تکلیف سب کچھ برداشت کرتے ہوئے، لیکن کہہ رہے ہیں اے اللہ تو قبول کرنا، اے اللہ تو قبول کرنا۔ تو میں آپ بھی اپنی عبادت کے بعد میں اپنی عبادت کی قبولیت کی اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ۔ بہت ہم سمجھ رہا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، میرے اللہ یہ گھر تو بن رہا ہے میرے مالک، میرے اللہ تو یہاں پر لوگوں کو بسا، لوگوں کو تو تیری عبادت کے لیے بلانا، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں اے ابراہیم تو جو گھر بنا رہا ہے یہاں آئیں گے لوگ میری عبادت کے لیے، یہاں لوگ آئیں گے میری عبادت کے لیے، تیری محنت ضائع نہیں جائے گی، یہ گھر ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، اور یہاں لوگ آئیں گے میری عبادت کریں گے اور تجھے بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد ابراہیم السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ زمین بنجر زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، یہاں پر کچھ اگتا نہیں، آپ بھی دیکھیں جو یہاں پر گئے تھے مکہ و مدینہ، وہاں کچھ زیادہ فصل اگتی نہیں، کھجور وغیرہ جو لاتے ہیں ہمارے جو بڑے حضرات وہ بھی اکثر سعودی کے نہیں ہوتے، باہر کے ہی ہوتے ہیں، بہت کم فصل اگتی ہے سعودی عرب کے اندر،
کھجوریں بھی جو وہاں پر جو آم جو اگائی جاتی ہے کھجوریں بھی اتنی کھجوریں نہیں پیکتی جتنا کہ میں اور آپ انڈیا والے بھی لے کر آ سکتے ہیں. نہیں، یہاں سے مال جاتے، انڈیا سے بھی کھجور جاتے ہیں وہاں پر، ایران عراق سے بھی کھجور جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر بکنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اکثر فصل وہاں پر کم ہوتی ہے، بہت کم، مطلب بہت کم، نہ کے برابر. کچھ کھجور کے درخت ہیں کچھ جگہوں پر، کچھ باغات ہیں، ہمارے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے وہاں پر. تو ایسے علاقے میں جہاں وہ بھی مکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پوچھ لیجیے گا یا دیکھ لیجیے گا. ویسے علاقے میں کہہ رہے ہیں ابراہیم السلام، اے میرے اللہ اس زمین پر، اس گاؤں، اس شہر میں میرے مالک تو برکتیں نازل کرنا، اور اے اللہ تو اس گاؤں کو امن والا بنانا، اس گاؤں کو سکون والا بنانا، اور اے اللہ یہاں ہر طرح کے پھلوں کا تو انتظام کرنا میرے مالک. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور آج ان کی دعا قبول ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں، کسی کو معلوم ہے تو معلوم، نہیں ہو تو سن لیجیے گا، دنیا کا ہر ایک پھل آپ کو مکہ میں ملے گا. میں نے اور آپ نے کچھ پھل دیکھے بھی نہیں ہیں، ویسے پھل مکہ کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں برس کے 12 مہینے. مثال دوں تو آم کا مہینہ یہاں پر مارچ اپریل جون میں آتا ہے گرمیوں کے اندر، تبھی ہم آم کھا چکے ہیں. اب اس کے بعد میں ہم آم کھانے کی تمنا کریں گے تو نہیں کھا سکتے ہم یہاں پر. کیوں نہیں آتا؟ آم ہونا بند ہو گیا. پھر آئے گا درگانے میں مئی جون کے اندر، ہے نا. لیکن مکہ کے اندر آپ فون لگا کر پوچھیے گا اپنے کسی رشتے دار کو، وہاں ابھی بھی آم مل رہا ہے، ابھی بھی، مطلب روز ملے گا. جب بھی آم کھانے کا من ہو آپ کا، مکہ کے بازاروں میں مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. یہی ایک آم ہی نہیں، دنیا کا ہر ایک پھل، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، ہر دن برس کے 12 مہینے 360 دن یا پھر 365 دن وہاں پر ملتا ہے، لوگ اسے کھاتے ہیں. باوجود اس کے وہاں پر کھیتی نہیں ہوتی، باوجود اس کے وہاں پر کوئی فصل نہیں ہوتی، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا. ابراہیم کی دعا کو قبول کی، ابراہیم صاحب کی دعا کو قبول کر کے آج ہم یہ دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے میرے حبیب میرے خلیل کی دعا قبول کی ہے، اور اس کی دعا کی مدد آج تم پھل کھا رہے ہو مکہ کے اندر، وہ بھی بے موسمی پھل تم یہاں پر مکہ میں کھا سکتے ہو، اور لوگ کھا رہے ہیں. یہ ابراہیم صاحب کی دعا تھی. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، میں آپ کے سامنے بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جو بھی دعا میں اور آپ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی کا بھی قبول ہو، ترنت ابھی کا بھی نہیں، ضروری نہیں ہے، لیٹ سے قبول ہو سکتی. ابراہیم السلام نے 3000 سال پہلے دعا کی تھی، آج الحمدہ اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں. ابراہیم السلام نے اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا کی تھی، اے میرے اللہ تو میری ہی نسل میں سے آخری نبی کو بنا. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم السلام کی نسل سے ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کب ہوئی تھی بات؟ دعا ہوئی تھی 1500 سال پہلے. 1500 سال کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہیں کی خاندان سے جو خاتم النبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. دعا کب کی تھی؟ آج سے 3000 سال پہلے. کب قبول ہوئی؟ آج سے 1500 سال پہلے. 1500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر جا کر ابراہیم صاحب کی دعا قبول ہوئی. یہ پھلوں کی بات اس کے بعد میں ہے، برسوں کی بات ہے کہ 200 سال پکڑ لیجیے گا، مجھے بھی نہیں اتنا خاصا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس یہی 100-150 سال کے اندر مکہ کے اندر دنیا کے ہر قسم کے پھل وہاں پر آنا شروع ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا مجھے اور آپ کو کبھی بھی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اور آپ کچھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو نوکری لگ جائے. اب اکثر بچے ITI وغیرہ پڑھ رہے ہیں، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی بچے کو نوکری لگ جائے، لیکن نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے. میں اور آپ انسان ہے، کم چھوٹی سوچ کے انسان ہے میں اور آپ، چاہے آپ اور میں کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، چاہے آپ اور میں کتنے بھی عمر والے کیوں نہ ہو، کم عقل ہے ہماری، ہے نا. اللہ کے سامنے ہماری عقل کیا چلتی ہے؟ ہم کو جو اچھا لگتا ہے وہی ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو اللہ اچھا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں بھی کے نوکر کے اندر اپنی جان ہاتھ سے گوا دی. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو کھو دیے کہیں کی نوکری. اگر نوکری نہیں مل رہی ہے کسی کو تو اللہ نے اس کے لیے کچھ سوچا ہوگا. وہ بھوکا نہیں مرے گا. آپ کا بیٹا ITI کرنے کے باوجود بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے خرچہ کر کے ITI پڑھایا ہوگا، یا 2 لاکھ کر کے پڑھایا ہوگا، یا 5 لاکھ کسی کو رشوت کی ہوگی، وہ آپ کی بات، اس کے بارے میں بعد بات کریں گے رشوت وغیرہ کے بارے میں، ہے نا. نہیں لگ رہی ہے نوکری تو اللہ کی مصلحت ہے، چھوڑ دیا اس کو.
لیکن آپ یہ دعا کیجئے گا، نوکری نہیں وہ نہیں، بس یہ دعا کیجئے گا اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو تو ہمیشہ کے لیے صحت مند رکھ، اور ہمیں اللہ تو ہمیشہ روزی دیتے رہنا مالک، یہ دعا کیجئے گا۔ آپ نوکری ہی کیوں دعا کرتے ہیں، روزی روٹی کی دعا کیجئے گا، اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس میں انتظام کر دے گا، اور بہت سیف طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے کر دے گا انشاءاللہ۔ اور جو یہ دعا کر رہے ہیں یاد رکھیے گا وہ ایک نہ ایک دن قبول ہونا ہی ہے، اور اگر دنیا میں قبول نہیں بھی ہوئی تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں اتنا ملے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بلائے گا اور اسے ڈھیر سارا اجر دے گا، بہت سارے تحفے دے گا۔ بندہ خوش ہو جائے گا، اے اللہ میں نے ایسے کون سے عمل کیے جو مجھے تو اتنا بڑا دے رہا ہے؟ اللہ کہیں گے تو فلاں دن ایک دعا مانگی تھی، میں نے تجھے دنیا میں نہیں دی، لیکن آج وقت آیا کہ اس دعا کا بدلہ چکاؤں، لے تجھے اس دعا کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ تو بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج ہم بار بار مایوس ہو جاتے ہیں نا، کیا دعا کرنا، کتنا دعا کرنا، نماز بھی پڑھا، فجر بھی نماز پڑھا، تہجد بھی پڑھا، مولانا قرآن کا گھر کے اندر بھی دعا کرایا، ہوتا بھی کرا، کیا کرنا، دعا قبول ہو رہی چلے، یہ انسان کی شکایت ہوتی ہے کبھی کبھار، آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہی انسان جو آج اتنا پریشان ہے کہ دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے، کل قیامت دن کہے گا کہ میری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس دعا کے بدلے آج اللہ بہت سارا مجھے یہاں پر اجر دیتا، یہ انسان کہے گا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی بات آپ کے دل کو ڈلوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی بات ہے۔ تو میرے ہاں یہ کچھ باتیں تھی ابراہیم السلام کے تعلق سے، میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ابراہیم السلام کی جو ازواج مطہرہ کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، اور ان کی موت کہاں ہوئی، کتنے سال میں ہوئی، وہ انشاءاللہ آپ سے کل بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں آج کے اس درس میں آئی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ان تمام پر مجھے آپ کو کریں گے تو فرمائے۔